السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغاتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یقول لما اخیک میت فکرہتم۔ معزز کرام، مصطفیٰ اساتذہ کرام اور میری دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے غیبت کے متعلق کچھ بات بیان کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت کریں گے۔ محترم سامعین کرام، غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ غیبت شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ سب سے کامل، سب سے افضل اور سب سے بہتر دین ہے۔ اس میں سارے محرمات بندوں کو روکا گیا ہے، تمام حرام کاموں سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ حرام کام کرنے سے انسان کی دنیاوی، اخروی، جسمانی اور روحانی نقصان ہوتا ہے۔ انہیں حرمت میں سے ایک عظیم حرام کو غیبت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان جیسی عظیم احسانات نعمت عطا فرمایا ہے، اس لیے تاکہ ہم اس کی شکریہ ادا کریں، بندگی و عبادت کرے، سچی میٹھی بات کرے۔ زبان اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم جھوٹ، غیبت اور چغل خوری جیسے محرمات، ہجوم کا ارتکاب کریں، زمین میں فتنہ و فساد برپائی کرے۔ شریعت اسلامیہ میں زبان کے تئیں ہمیں سنتے تکایا گیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کو لگام دے، اس کی صحیح استعمال کرے، کیونکہ زبان کی غلط استعمال آخرت میں بہت بڑا خسارہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے، اور اکثر لوگ زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ انسان کی زبان سے جتنا گہرا، سخت اور زبردست زخم لگتا ہے، اتنا گہرا زخم ہتھیار سے نہیں لگتا۔ ہتھیار کا زخم تو مٹمل ہو سکتا ہے، مگر زبان کا زخم مٹمل ہونا ناممکن ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، زخم تلوار کا بھر جاتا ہے کچھ لمحوں میں، زخم تلوار کا بھر جاتا ہے کچھ لمحوں میں، پر زبان کا زخم خود بھرتا نہیں صدیوں میں، پر زبان کا زخم خود بھرتا نہیں صدیوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے بندوں کا حق تلف و پامال ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں شان اور بندگی رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ میں غیبت سے سنتے سے روکا ہے، اس اعمال کو گناہ کبیرہ اقرار کر دیا گیا ہے، اور غیبت کو اعمال مردہ بھائی کی گوشت کھانے کی مثال پر ٹھہرایا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا یُغَاتِبُ بَعْضُکُم بَعْضًا، تم نے اس پر بہتر بندھا ہے۔ غیبت کے اندر سے منع کیا گیا ہے، اور مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان بھائی کی برائی کے ساتھ ذکر مت کرو، کیونکہ غیبت عذاب قبر سبب ہے۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا کعبہ کے ایک باغ سے گزرے، وہاں پر آپ نے تو انسانوں کو آواز سنائی جس نے ان قبروں پر عذاب دی جا رہا تھا۔ پھر آپ نے ایک گھر سے منگوائی، پھر اس کو دو ٹکڑا کیا اور دونوں قبروں میں گاڑ دیا۔ پھر لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا دونوں کا جرم کیا ایسا جرم نہیں تھا کہ جس سے بچنا مشکل ہو؟ ایک تو اپنے پیشاب کا چھینٹا سے نہیں بچتا تھا اور دوسرے چغل خور کرتا تھا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بہت سنگین جرم ہے۔ عذاب قبر باعث ہے، چغل خور قبروں سے مامون و محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ چغل خور دنیا میں لوگوں کے درمیان لڑاتا ہے، اختلاف و انصاری کے بوجھ بوتا ہے، لوگوں کی ہلاکت میں ڈالتا ہے، لہٰذا اس پر ظلم عظیم کی وجہ سے چغل خور کے علم میں برج آخرت میں دردناک کا عذاب سے دیا جائے گا، عذاب قبر سے ماموس کیا جائے گا، اور پھر کل قیامت کے روز وہ فیصلہ ہوگا، اور وہ ہوگا کہ مرنے کے بعد سیلائی برجوں میں سے لوگ پر عذاب کا درجہ کھول جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جب معراج کی رات
ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے ناخون کے ذریعے سے اپنے گوشت نوچ رہا ہے اور ان کا ناخون تنبے کے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ غیبت سے انسان کے اعمال برج بھیانک عذاب سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ معزز حاضرین، غیبت کرنے والے جنت سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطۃ، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور جب جنت میں نہیں داخل ہوگا تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ایسے لوگ جب دنیا میں لوگوں کی حقوق کی غصب کرتے تھے، ظلم کرتے تھے یا اعمال کی حقوق لباس تھے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اعمال سعید میاں اسرائیل میں مظلوم کے حوالے کر دیا جائیں گے۔ تو جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے مفعولس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اپنے روزہ نماز و صدقہ و خیرات کے ساتھ آئیں گے، مگر دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کا ناحق مارا ہوگا، تو مظلوم بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اندھا کرے گا، بھلا آخر ظلم پر نیکی کا مظلوم کے حوالے کر دیا جائیں گے اور پھر ظلم کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوا کہ غیبت برائی اعمال کی اسباب میں سے بھی ہے۔ سامعین کرام، آپ جب ہم نے اچھی طرح یہ جان لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ غیبت حرام ہے، ہلاکت اور عذاب کا باعث ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غیبت و چغل خوری سے اپنی آپ کی زبان کو پاک رکھیں۔ مگر ہم غیبت سے کیسے بچے؟ آئیے اختیار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ نصیحت بتلا دیتی ہوں جس پر عمل کرنا بآسانی غیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسانی نصیحت ہے۔ نمبر 1، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 2، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 4، وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ نمبر 5، اپنی زندگی کی مقصد کو محفوظ رکھنا۔ نمبر 6، تقدیر کا پوچھ ایمان رکھنا۔ یہ 6 اسباب ہے۔ اگر ہم ان اسباب کو لازم پکڑتے ہیں تو ہم غیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت و چغل خوری سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں سنتے سے منع کیا گیا ہے، مگر افسوس آج بہت سارے لوگوں نے اس غیبت کو محل میراث میں مالوس، نماز پڑھنے والے، کل الہی کرنے والے، بڑے بڑے نیکی و بھلائی کے کام کرنے والے بھی اس غیبت سے محفوظ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مقصد کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت، رحمت، برکت اور نصر پر شکریہ کرے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، اپنے آپ کو کنٹرول و قابو میں رکھے، غیبت چغل خوری سے خود بچے اور لوگوں کو بھی بچائے، کیونکہ یہ غیبت ایسے محلمات میراث ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام لوگوں کو غیبت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی نیک اعمال کی توفیق نصیب کرے، ہم سب کو ہر قسم کے محرمات و منائص سے حفاظت فرمائے۔ قبول ساری میری زبان و کلام سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و کلام سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا سکون نہ ہو ذرا اسمع مجھ سے، کسی کا سکون نہ ہو ذرا اسمع مجھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔